ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8,000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8,000 1,00,000 نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنیں گی، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجتن، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ وہاں سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ ابو سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں۔ ایک ہی طریقہ باقی ہے، ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے ہر معاملے میں جب میرے نبی آپ کو فالو کریں گے تو میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں گے، یہ مانگیں گے میں دوں گا، یہ سوال کریں گے میں پورا کروں گا، یہ مدد مانگیں گے میں مدد کروں گا۔ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8,000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8,000 1,00,000 نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنیں گی، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہمیں مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجتن، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ وہاں سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے اندر غائب ہو گئے، اور آدھے گھنٹے بعد 1,00,000 کا لشکر دوڑ رہا تھا 8,000 کے سامنے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی کی زندگی مکمل نمونہ ہے، مکمل، اس کو فالو کرنا ہے، پھر بلڈر بنو، ذمہ دار بنو، پھر ڈاکٹر بنو، پھر تاجر بنو، سائنسدان بنو، عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، کامیابی اس کے ماتھے کا جھومر بن جائے گا کہ وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ تو بھائیو، مجھے یہی مختصر بات کرنی تھی کہ اس دنیا کے پیچھے ان دو ہستیوں کو پیچھے نہ کرو، ان کو ناراض نہ کرو۔ یزید نے اہل بیت کا خون کیا، اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں۔ یزید
90 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत, 90 लाख मुरब्बा मील, ठीक। 42 साल की उम्र में मर गया। उसका बेटा मुआविया बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह 22 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। बाप ने 3 बर्रे आज़म में हुकूमत फैलाई हुई है, दादा ने फैलाई थी, बाप ने उसको बढ़ाया। यजीद के ज़माने में भी फतूहात हुई। अब ये 3 बर्रे आज़म पर इस नौजवान की हुकूमत है। ये बिल्डर नहीं है, ये बादशाह आजकल के सदर वजीर नहीं है, 2 टके की उनकी कीमत कोई नहीं है। मुतलक बादशाह है। 40 दिन हुकूमत की और सारे ख़ानदान को बुलाया और कहने लगा, अब तसव्वुर करो 22 साल का एक शहजादा हो और 3 बर्रे आज़म उसके सामने ऐसे झुका हुआ हो, तो उसको कैसे आप मैयर कर सकते हैं? जबकि कागज़ के नोट नहीं थे, सोना था, चांदी थी, हीरे थे, असल दौलत थी। ये कागज़ कोई दौलत है? ये तो यहूदियों ने आपको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। उन्हें सबको इकट्ठा किया, उसने एक छोटा सा खुतबा दिया। कहने लगा, काना अभी जब्बारन, मेरा बाप जालिम था, उसने अहले बैत का खून किया, और जिस तख्त के नीचे अहले बैत का खून हो मैं उस पर लानत भेजता हूँ। ये है तुम्हारी सल्तनत, जिसको चाहो दे दो, मैं बरी हूँ। 3 बर्रे आज़म की हुकूमत अल्लाह रसूल पे कुर्बान करके घर बैठ गया, और आज उसको किस इज्जत के साथ मैं सुना रहा हूँ। उसके बाप को बोलते हुए मेरा लहजा कैसा था, और उसके बेटे को बोलते हुए मेरा लहजा कैसा है। 3 बर्रे आज़म की सल्तनत छोड़ दी कि इसके नीचे अहले बैत का खून है, मुझे नहीं चाहिए। तो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए बड़े से बड़ा सौदा भी सस्ता है, बड़े से बड़ा सौदा भी सस्ता है। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे मेरे घर में आती है, उस पर जब फल पकता है तो वो गिरता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे उठा के खाने लगते हैं, उधर से भाग के आता उनके मुंह से निकाल लेता है। उसकी तो मेहनत करें कि इतनी सख्त, वो मुनाफिक था, इसकी इतनी सख्ती ना करे। तो आपने उसे बुलाया, कहा भाई एक सौदा करते हो? कहा जी, ये खजूर मुझे दे दो और मैं जन्नत में खजूर दिन लेके देता हूँ। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, कोई और आप फरमाते तो मैं ज़रूर हाजिर कर देता, ये खजूर तो मुझे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं तो माफ़ी चाहता हूँ। उठा ही मुनाफिक, तो उसने माफ़ी मांगनी थी। वहाँ एक साहबी बैठे थे, अबू दहदा। जब वो चला गया तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपको ये खजूर लेके दे दूँ तो मुझे जन्नत में खजूर लेकर देंगे? कहने लगे, हाँ, सौदा पक्का है। तो वो गया उसके पीछे, कहने लगा, भाई खजूर बेचोगे? कहा नहीं। कह रहे, भाई बेच दो। अरे जा जा, मैंने रसूलुल्लाह को नहीं बेची, तुझे कैसे बेचूंगा? उन्होंने कहा, मुंह मांगी कीमत ले ले। मुंह से बोल क्या लेना चाहता है? अबू दहदा का बाग था तैयार, 600 खजूरें, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मुझे पता है कि 600 खजूरों की कितनी कीमत होती है। जैसे आप बिल्डिंग को जानते हैं, मैं नहीं जानता, आप ज़िम्मेदारों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। 600 खजूरों का बाग। तो उसने उसको लाजवाब करने के लिए कहा, अपना बाग दे दे, खजूर ले ले। अब ये कहता है, फिरोगे तो नहीं? आप लोग ताजर बैठे हैं, उसके बोल की ताकत देखो, उससे कह रहा है अब मुआहदे से फिरोगे तो नहीं? उन्होंने कहा, मैं पागल है जो फिर मैंने 600 खजूरों का बाग लग गया। फिर उन्होंने कहा, चल डन, 600 खजूरों का बाग तेरा और ये खजूर मेरी। और वहाँ से सीधा गया अपने बाग में। खजूरों का ज़माना था, तो मदीने वाले खजूरों के फल के ज़माने में बाग में शिफ्ट हो जाते थे, छोटे छोटे बनाए होते थे कमरे, वहाँ बच्चे वो सब रहते थे, खजूरों की पहरादारी भी और तोड़ना भी। तो वो, हाय कुर्बान जाऊँ नबी के सहाबा था, वो बाग में अंदर नहीं गए, बाहर खड़े हो गए कि कहीं नीयत ना बदल जाए इतना बड़ा बाग देते हुए।
باہر سے پکارا الدحداء، بیگم کہ جی کہ باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی لے کے آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے باغ بیچ دیا۔ انہیں کہا کتنے میں؟ کہ جنت میں کھجور مل گئی۔ وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ ابو الدحداء کیا سودا کیا تو، کیا سودا کیا تو۔ ارے کہ عورتیں زیادہ شور میں جاتی مروا دیتا ہے کہ بچے کے تو کھاسیں تمہیں کہ تو کھاساں، کہ ربح البیع۔ اس کے بعد بھاگا ہوا آیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید، آپ اس انصاری کو دے دے۔ تو آپ نے پوچھا کتنے میں خریدی ہے؟ کہ سارا باغ دے دیا ہے، کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پہلا سودا کینسل، کم من عذق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح۔ اب تیرے لیے میں دیکھ رہا ہوں تیرے رب نے جنت میں کھجوروں کے باغ لگا دیے ہیں، اور تیرے پوٹھے کی جگہ کھجوروں میں محل بنا دیے ہیں سونے چاندی کے۔ جنت میں تو مٹی نام کی شے کوئی نہیں، لوہے نام کی شے کوئی نہیں، ایک ہر گھر ایک انچ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، مشک کا گارا اور زعفران کی گھاس، اور اس کا لنٹر اللہ کا عرش ہے۔ تو سودے کر گئے، اب سب کچھ کرو لیکن اللہ رسول کو پیچھے نہ چھوڑ، کیونکہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا، چلے جانا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا کسریٰ نے، نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا تھا۔ 40,000 پلرز پر وہ گھر تھا۔ آپ لوگ بلڈروں اسکوائر فٹ لگاؤ، 40,000 ستونوں پر وہ گھر کھڑا تھا، اور وہ اس کے اوپر سارا سونا ہیرے جواہر 40,000 پلر پر تھے، اور اس کے 500 بڑے بڑے گنبد تھے، اور سب سے بڑے گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس تھے، اور اس میں ایک رات میں 9 من تیل جل جاتا تھا، صرف ایک رات کے لیے اس کو، اور 3,000 باندیاں تھیں، 6,000 نوکر تھے صفائی کے لیے، 12,000 سپاہی تھے اس کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ چند سال بھی نہ رہ سکا کہ پلٹا کھایا حالات نے، اور رومن امپائر کیسر نے آ کر اسے شکست دی نینوا میں۔ ہمارے نبی کے خط پھاڑنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کسریٰ نے اپنا ملک پھاڑ دیا، تو وہ آیا، وہ شکست کھائی کسریٰ نے اور بھاگ گیا، اس نے سارے محل کو آگ لگایا، مٹی کا ڈھیر بنایا۔ اور مسلمانوں میں سب سے بڑا محل بنایا اندلس کے بادشاہ عبد الرحمن نے الثالث نے، 4,316 پلر پر تھا وہ گھر، اور پورے یورپ میں اس کی دھاک تھی، ہر طرف سے ہیرے آ رہے ہیں، موتی آ رہے ہیں، جواہر آ رہے ہیں، پورے پلر پوری چھت سونے سے بنی تھی، اور پورے پلروں پر ہیرے جواہرات تھے، اور باہر ایک بڑا تالاب تھا، کس کا؟ پارے کا، پانی کا نہیں، پارے کا۔ اس میں کیا کرشمہ تھا، اس کو اس اینگل سے انجینئرز نے بنایا تھا کہ سورج کی شعائیں جب پارے پر پڑتی تھیں تو پارا تو ہلتا ہے، کھڑا نہیں رہتا، تو شعائیں ایسے ایسے ڈانس کرتے 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 محل پہ پڑتی تھیں، تو لگتا تھا پورا محل رقص کر رہا ہے۔ اب میں وہاں گیا تو ایک کوٹھے کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی کوٹھے کی چھت نیچے گری ہوئی تھی۔ تو آپ لوگوں کو دیکھو، ہمارے نبی پہ قربان جائے، انہوں نے ہمیں کیسی پیاری زندگی دی۔ وضو سے پہلے ایک دعا سکھائی ہمارے نبی نے، ہم 5 دفعہ تو کم از کم کرتے ہیں وضو، کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دنیا بھی جوڑ دی، آخرت بھی، یار میرے گناہ معاف فرما، مجھے بڑا گھر دے، مجھے کھلا گھر دے، مجھے کھلا کر دے، اور میرے رزق میں برکت دے۔ کھلا گھر اللہ کی نعمت ہے، آپ لوگوں کو میسر کر رہے ہیں سہولتیں، آپ کو اجر ملے گا اگر اس میں جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، تو یہی آپ کی جنت کا راستہ ہے۔ تو اللہ رسول سے صلح کر لو بھائیو، بس میری اتنی گزارش۔ اور آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، 10 لاکھ حدیثیں ہیں میرے نبی کی، ایک سناتا ہوں، ساری کور ہو جائیں گی۔ ایک تو ہے فرض، نماز نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا،
زکوٰۃ نہیں چھوڑنا، حج فرض ہے نہیں چھوڑ۔ اس کے بعد میرے نبی نے کہا 4 چیزیں مجھ سے لے، 5 میں نہیں کہیں کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے زیادہ کیا آسانی دے میرا نبی؟ اتنے 100 نفل پڑھو ہوتے، اتنے عمرے کرو ہوتے، اتنے حج کرو ہوتے، اتنی تہجد پڑھو ہوتے، تو سارے مر گئے اس سے کہ 4 باتیں لے لو، دنیا میں بھی مزہ رہے گا، آخرت میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ صدق و حدیث، ہر معاملے میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بول۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ اب نے کہا کنجوس ہو سکتا ہے؟ اب نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ بول، سچ کی قیمت ادا کرو۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ، چیز کوئی اور ہو، دکھا کوئی اور رہے ہو، میٹیریل کوئی اور ہے، بتا کوئی اور رہے ہو۔ حفظ و امانت، دیانتداری سے کام کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، بشر ہے بیچارہ، لیکن میرا امت یہ تو 2 نہیں کرے۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا چاہا اور ہم نے کیا کیا؟ کہ 2 کام نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ وہ سب ہمارے، میں تو 100 ملک پھرا ہوں، مسلمان جھوٹ اور دھوکے میں پھنسے پڑے، غرق ہوئے پڑے، چاہے عربی ہیں چاہے غیر عربی ہیں، مالدار ہیں فقیر ہیں، اس گندگی میں سب ڈوبے ہوئے۔ تو صدق و حدیث، سچ بولو، حفظ و امانت، دھوکہ نہیں دیا۔ تیسری کیا ہے؟ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کر، اخلاق اچھے کر۔ اور اخلاق اچھے کرنے کے لیے ایک کام کر لی، اس کو تالا لگا، صرف ایک کام، اس سے